امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر 15ویں روز بھی شدید بمباری۔ اصفہان میں صنعتی زون پر فضائی حملے میں 15 مزدور شہید، کئی زخمی۔ ہمدان شہر میں ادویات کے گودام کو تباہ کر دیا گیا، جان بچانے والی ادویات راکھ۔ بچوں کے دودھ کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ۔ 15 روزہ جنگ میں ایرانی شہداء کی تعداد 1450 سے تجاوز، 5000 سے زائد زخمی۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کی 49ویں لہر۔ ایلات شہر میں 2 عمارتیں تباہ، 2 افراد زخمی۔ تل ابیب اور حائفہ میں بھی میزائلوں کی بارش۔ ایرانی بیلسٹک، ہائپرسونک اور کلسٹر میزائلوں کا استعمال۔ ایرانی حملوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اکسانے والا یہودی ربی مارا گیا۔ ایران کے 90% تیل برآمدات کے مرکز خارگ جزیرے پر فضائی حملہ، 90% سے زائد فوجی اہداف نشانہ۔ آئندہ تیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ امریکہ کی دھمکی، حملے کے باوجود تیل کی برآمدات جاری رہیں۔ تیل آئل ٹینکرز میں خام تیل بھرا گیا، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ خارگ جزیرے پر حملہ متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی اڈے سے ہوا۔ ایران نے یو اے ای میں امریکی اڈے جائز اہداف قرار دے دیے۔ ایرانی فورسز نے دبئی کی جبل علی بندرگاہ، ابو ظہبی کی خلیفہ پورٹ اور فجیرہ پورٹ سے شہریوں کو دور رہنے کی وارننگ دے دی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملے سے ہیلی پیڈ کو نقصان۔ عراقی حکام کا ایئرپورٹ کے قریب امریکی ڈپلومیٹک سینٹر پر ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، 4 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو عراق سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، تیل کی فراہمی کا آپریشن جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ یو اے ای کا 9 بیلسٹک میزائلوں اور 33 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے اب تک 294 بیلسٹک میزائل، 1600 ڈرونز اور 15 کروز میزائل ناکارہ بنائے۔ حملوں میں 6 افراد جاں بحق، 141 زخمی ہوئے۔ عراق کے شہر اربیل میں آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، فوری طور پر نقصانات کی تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی، 7 ڈرون حملے کیے گئے، 2 ایئر بیس کے قریب گرے۔ کویتی وزارت دفاع کی تصدیق۔ قطری وزارت دفاع کا العدید ایئر بیس پر میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی ڈرونز نے بحرین میں امریکی بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے الجوف کے علاقے میں ڈرون مار گرایا۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق، 5 طیارے موجود تھے، 1 کو نقصان پہنچا، تمام طیارے سروس میں واپس آ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے طیاروں کی تباہی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خلیج میں امریکی بینکوں پر حملے، ایرانی بینکوں پر حملوں کا جواب۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی عوامی سہولتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ خطے میں امریکی تیل کمپنیوں اور امریکی شراکت داروں پر بھی حملے کیے جائیں گے، پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ پاسداران انقلاب نے تہران میں دشمن کا ایک اور ڈرون مار گرایا، اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 116 ہو گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نئے ایرانی سپریم لیڈر کے امریکی کارروائی میں زخمی ہونے کا دعویٰ دہرا دیا۔ مشتبہ خامنائی کا چہرہ متاثر ہوا، اسی لیے حالیہ حملوں کے بعد وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا بیان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مشتبہ خامنائی خیریت سے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مشتبہ خامنائی کے بارے میں امریکی دعوے مسترد کر دیے۔ جنگ کے 15 روز بعد بھی ایران میں حالات زندگی معمول پر ہیں۔ جو کچھ تباہ ہوا پہلے سے بہتر تعمیر کریں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔
امریکی صدر نے ایران سے جنگ بندی پر بات چیت کی تجویز رد کر دی۔ ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی پیوٹن کی پیشکش بھی مسترد۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو فون کر کے 450 کلو افزودہ یورینیم منتقل کرنے کی تجویز دی تھی۔ تیل کی اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کھلوا کے رہیں گے۔ چین، فرانس، جاپان اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک بھی جہاز بھیجیں گے۔ ایرانی ساحلوں پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو بھی نشانہ بناتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی چھتری سوراخوں سے بھری نکلی۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے لیے چین تک سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ برادر ہمسائے ممالک غیر ملکی جارحوں کو باہر نکال دیں۔ ایرانی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 14 ہو گئی، 210 زخمی، 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ۔ امریکہ نے تیسرا بحری بیڑا بھی مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ یو ایس ایس ٹریپولی جاپان سے مشرق وسطی روانہ، 2500 میرینز بھی مشرق وسطی جائیں گی۔ یمنی حوثیوں کا بھی مشرق وسطی جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انصار اللہ رہنما محمد البخیتی کا اعلان۔ ایرانی فوج نے ترکیہ پر میزائل حملے کرنے کی ایک بار پھر تردید کر دی۔ دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا پیغام۔ ایرانی بیان کے بعد ٹیکنیکل ڈیٹا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا رد عمل۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 103 بچوں سمیت شہادتیں 826 ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج کا سویلین ٹرکوں اور ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ لبنان اور اسرائیل براہ راست مذاکرات کریں گے، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 3 منزلہ گھر خالی کرانے کے بعد دھماکے سے اڑا دیا۔ تباہ کیا جانے والا گھر فلسطینی قیدی کا تھا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے موثر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل اسٹوریج سائٹس کو موثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ 13 مارچ کو افغان طالبان کے ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ افغان طالبان نے عوام میں خوف پھیلانے کی ناپاک کوشش کی۔ آئی ایس پی آر نے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول قرار دے دی۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستانی شہری آبادیوں پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ واضح کیا کہ دہشت اور طاقت کے زور پر قائم افغان رجیم اپنے وعدے سے مسلسل مکر رہی ہے۔ افغان رجیم نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر کے سرخ لکیر عبور کر لی۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ سرکاری ملازمین اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے 5 سے 30% کٹوتی ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعوری اجلاس میں فیصلہ۔ سرکاری پیٹرول میں کٹوتی، 60% گراؤنڈ کی گئی گاڑیوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات سادگی سے منانے کی ہدایت۔ پنجاب کی تمام میٹرو بس سروس کے کرایوں میں 33% اضافہ۔ اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ گرین ٹرانسپورٹ کارڈ والوں کو 15 روپے رعایت ملے گی۔ میئر کراچی کا شہر میں سڑکیں، مارکیٹوں کی بحالی اور نالوں کی صفائی کے لیے 68 ارب روپے سے زائد کے منصوبوں کا اعلان۔ ٹاؤن کی سڑکوں کی بھی مرمت کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔
لاہور میں پہلے شوہر کو قتل اور دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنے والی خاتون دوست سمیت گرفتار، ملزمہ نے واقعہ ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ بھارت کی مقامی نیویگیشن سیٹلائٹ نظام کے اہم سیٹلائٹ کا ایٹمی کلاک اچانک بند، سنگین خرابی نے بھارت کی مقامی نیویگیشن صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارت کے مہمان ایرانی جہاز کی تباہی پر مودی حکومت خاموش کیوں رہی؟ ہزاروں سال قدیم تہذیبی تعلق کو دھوکہ دیا گیا، بھارتی تجزیہ کار سعید نقوی برس پڑے۔ غزہ میں نسل کشی کے باوجود مودی کے دورہ اسرائیل پر بھی تنقید۔ ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کی 3 ارکان کا آسٹریلیا میں پناہ لینے کے بجائے وطن واپسی کا فیصلہ، صدر ٹرمپ نے ایرانی کھلاڑیوں کو آسٹریلیا میں پناہ دینے کی ہدایت کی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ، بغیر کسی دباؤ کے ایمانداری سے فرائض سر انجام دیں، کسی کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں، محسن نقوی کی ہدایت۔ مصباح الحق سرفراز، اسد شفیق اور عاقب جاوید کا چیئرمین پی سی بی سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں 3 میچز کا فیصلہ کن معرکہ آج ہوگا۔ پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیش جیتا، دوسرے میں پاکستان نے میدان مارا۔ قومی ٹیم نے میزبان ملک کو 128 رنز کے بھاری مارجن سے ہرایا۔